السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی جو یہ سٹوری ہے اس کا پہلا پارٹ میں نے لاسٹ ویک سنایا تھا، آج میں آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ سناؤں گی۔ لیکن سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر ضرور کریں۔ دیما ایک چیخ کے ساتھ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ بھیم لکڑی کی تلاش میں گھر سے کافی دور نکل چکا تھا کہ اچانک اسے دیما کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ چیخ کی آواز سن کر وہ فوراً واپس گھر کی طرف دوڑتا ہے، لیکن واپس آنے پر کیا دیکھتا ہے اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پر اسے نہ تو وہ مکان نظر آتا اور نہ ہی کوئی اور۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے مکان تھا وہ جگہ خالی پڑی تھی۔ بھیم بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر ساری جگہ دیکھ کر آتا ہے، کہیں اسے کوئی غلط فہمی تو نہ ہوئی اور وہ غلط جگہ تو نہ آ گیا۔ لیکن اسے نہ تو وہ مکان نظر آیا اور نہ ہی دیما، اور نہ ہی اس مکان کے ارد گرد کے مکانات۔ بھیم دیوانوں کی طرح بے قابو ہو کر ایک دم سے چیخنے لگا، دیما دیما کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو دیما؟ وہ چیخ چیخ کے تھک گیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا، اور اب تو اسے اس ویران سنسان جگہ کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے بس دیما کی فکر ستائے جا رہی تھی، باقی سب چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف دیما کی۔ وہ اپنی پیاری سی بچپن کی ساتھی کو اپنی جنونی خواہش کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ اب وہ دیما کو کسی بھی قیمت پر تلاش کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کی تلاش پہ چل پڑا۔ اسے اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اب کھونے کے لیے بچا ہی کیا تھا اس کے پاس۔ اسے اس وقت دیما کے بغیر کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک عالی شان مکان کے فرش پر ایک لڑکی خون میں لت پت پڑی تھی۔ وہاں ایک انسانی شکل والی شخص لڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آدمی لڑکی کے وجود کی طرف اشارہ کر کے ایک دھوئیں سے بنے وجود سے بولتا ہے، جو کسی طرح انسانی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو مر چکی ہے، وہ دھوئیں سے بھرا آدمی بولا، جو کہ ایک جن تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ انسانی شکل والا آدمی غصے میں آ جاتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ کیسے ہوا؟ کیسے تم نے ایسا کر لیا؟ ایک لڑکی کو تم نہیں سنبھال سکتے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور اس لڑکی کو میرے سامنے پھینک دو۔ میرا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس کی سنگین غلطی تم سے کیسے ہو گئی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا سوال ایک دم سے اس پہ شروع ہو گیا، اور وہ غصے کی وجہ سے جن خوف زدہ ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے جواب دینے لگا، شمکون بادشاہ، اس لڑکی کو وہ پکڑے ہوئے تھا اور میرے ناخن اس کے گلے میں جمے ہوئے تھے۔ اس کا جواب سنتے ہی شمکون بادشاہ اور زیادہ غصے سے آیا اور بولا کہ کیسے ہو تم؟ تمہارے ناخن اس کے جسم میں لگے ہوئے تھے اور تم نے اس کے جسم میں کیوں گاڑے؟ اس کے سوال کے جواب میں جن ایک بار پھر سے بولا کہ وہ میری موجودگی کے احساس سے یہ لڑکی مارے ڈر کے چیخ کے بے ہوش ہو گئی تھی، اور بے ہوش ہوتے ہی ساتھ گرنے لگی۔ میں نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے ناخن اس کی گردن میں لگ گئے۔ لیکن بادشاہ سلامت، آپ نے اس لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ 500 سال پہلے آپ ایک لڑکی کا انتظار کر رہے تھے، آخر ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ بادشاہ شمکون نے جن کو جواب دے کر فارغ کیا، جی میرے آقا بہتر ہے، اور جن نے کچھ پڑھا اور ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ادھر بھیم اب بالکل لاچار ہو چکا تھا اور اسے ڈھونڈ کر بہت تھک گیا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک پتھر پر گر گیا۔ ابھی وہ اس پتھر پہ آرام کرنے کی غرض سے بیٹھا ہی تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ محسوس ہوا، اور اگلے ہی لمحے بالکل خاموشی۔ اسے لگا کہ یہ اس کا وہم تھا، پر ابھی کچھ دیر ہی بیٹھا تھا کہ اچانک سے اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو، اور وہ پتھر سے نیچے گرا، اور اب تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ پر اب کی بار اسے ارد گرد حرکت کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ وہ کافی سکون سے بیٹھا تھا اور تقریباً 2-3 دن تک سویا نہیں تھا، اور اسے پہلے تقریباً 1 مہینہ لگاتار سفر نے اسے کافی تھکا دیا تھا۔ ادھر دیما کی پریشانی نے اسے ایک پل بھی سکون نہیں لینے دیا۔ دیما 2 دن سے لاپتہ تھی، اور بھیم کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، پر اسے یقین تھا کہ دیما ٹھیک ہوگی۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔
رات کے آخری پہر میں اجنبی، او اجنبی اٹھو، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بھیم کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی وہ جگانے والا اجنبی سوال کرنے لگا کہ تم کون ہو؟ آنے والے اجنبی تعداد میں 3 تھے، ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک بڑی عمر کا آدمی۔ اس کے سوال کے جواب میں بڑی عمر کے آدمی نے کہا، ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، باہر 2 گدھے کھڑے تھے، ان کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ شاید یہاں کوئی رہتا ہوگا، اس لیے آ گئے یہاں، اور یہاں آ کر دیکھا کہ تم یہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہو۔ اب بتاؤ کون ہو تم اور کیا حادثہ پیش آیا تھا تمہارے ساتھ؟ ان کے سوالوں کے جواب میں بھیم نے ان کو بتایا کہ میرا نام بھیم ہے، اور ساتھ کی اب تک ساری کہانی سنا دی کہ وہ یہاں کیسے آیا اور یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنی کہانی بتانے کے بعد بھیم نے اس ادھیڑ عمر آدمی سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے اور یہ جو لڑکا لڑکی تمہارے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ اب دوسری طرف بادشاہ شمکون کافی پریشان تھا۔ ایک جوان لڑکی کے یہاں آنے پر اسے کچھ امیدیں نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگا اب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے، لیکن اس کے کمبخت چیلوں نے سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور پھر سوچنے لگا کہ پہلے 500 سال گزر گئے اور لڑکی کے انتظار میں اب پتہ نہیں اور کتنے 100 سال انتظار کرنا ہوگا۔ بادشاہ ابھی ان سوچوں میں ہی گم تھا کہ اچانک کہیں سے وہ پہلے والا جن آیا۔ اس کی اچانک آنے پر بادشاہ شمکون نے چونک کر دیکھا۔ جن آتے ساتھ ہی نہایت ادب سے بولا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک خوشخبری لایا ہوں۔ اب کیا خوشخبری لائے ہو؟ لڑکی کو تو تم نے مار ہی دیا ہے۔ بادشاہ سلامت، اس کے سلسلے میں ہی میں آیا ہوں آپ کے پاس، اور ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ بادشاہ بولا کہ تم ایسے ہی باتیں کرتے رہو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی کہ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار بادشاہ کا غصہ تھا۔ وہ ہمیں پراسرار طاقتوں سے خبر ملی ہے کہ یہاں کچھ اور لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ آج سے پہلے تو یہاں اسے کچھ نہیں تھا، یہاں 500 سال میں ایک لڑکی بھی نہیں آئی، پھر یہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ پھر بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہونے والی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے۔ جاؤ پتہ کرو اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، لیکن دھیان رہے اب کی بار کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوگی، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا، اور اس لڑکی کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو میرے غضب سے تمہیں کوئی نہ بچا پائے گا۔ بھیم، چلو پہلے کہیں جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آج رات ہم ڈیرا ڈال سکیں، راستے میں تمہیں میں ایک کہانی سناؤں گا، اس بڑی عمر کے شخص نے بھیم سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چاروں ایک طرف چل پڑے۔ میرا نام دمود ہے، یہ میرا بیٹا دمد اور یہ میری بیٹی نیلم ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے اس کو ایک کہانی سنانے لگا۔ اپنی کہانی سنتے ہوئے اچانک دومد درمیان میں بول پڑا کہ ابو وہ دیکھیں، وہ جگہ میرے خیال میں آج رات گزارنے کے لیے اچھی ہوگی۔ وہ چاروں اسی دومد کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب چل پڑے۔ ایک بار پھر دمود بابا نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ کیسے انہیں گاؤں سے نکالا گیا اور پھر وہ کیسے یہاں پہنچے۔ دمود بابا نے ابھی اپنی کہانی مکمل ہی کی تھی کہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ جگہ قریب ہونے کے بجائے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دمود بابا اچانک سے رکے اور ایک جگہ نظریں گاڑ کر کھڑے ہو گئے، جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہو۔ دومد پیچھے بابا کی طرف بڑھا کہ بابا کیا ہوا ہے؟ نیلم اور بھیم آگے تھے۔ دومد جیسے ہی پیچھے بڑھا کہ اچانک سے ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے ساتھ بابا دمود اور دومد نظروں سے اوجھل ہو گئے، جبکہ نیلم اور بھیم ایک پراسرار حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں کی ہر چیز دل دہلانے والی تھی۔ نیلم کی حالت مارے ڈر کے عجیب ہو رہی تھی۔ اگر ساتھ بھیم نہ ہوتا تو نیلم کب کی بے ہوش پڑی ہوتی۔ کوئی نیلم کا نام پکار رہا تھا۔ بھیم کچھ سنا، عجیب سی آواز، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ نیلم نے ڈرتے ہوئے بھیم سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی ایسی آواز نہیں سنائی دی۔ نیلم کو جواب دینے کے بعد بھیم آگے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے نیلم بھی کمرے میں آئی۔ جیسے ہی نیلم کمرے میں آتی ہے، اس کی نظر ایک صندوق پر پڑی۔ وہ آگے کمرے میں بڑھنے کے بجائے صندوق کی طرف بڑھی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس صندوق کو کھولا۔ اسے صندوق میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہاں ایک کٹا ہوا سر تھا اور سر کے اوپر بال بکھرے ہوئے تھے، پر اچانک سر کے اوپر بکھرے بالوں میں 2 آنکھیں نظر آنے لگیں۔
आंखें इतनी खौफनाक थीं कि इनको देखते ही नीलम ने एक दहशत से चीख मारी, लेकिन मारे डर के इसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। भीम ने अपने पीछे देखा कि अभी तक नीलम क्यों नहीं आई। जैसे ही वो थोड़ा पीछे बढ़ा तो क्या देखता है कि नीलम गले पर हाथ रखे हुए थी और संदूक की तरफ इशारा कर रही थी। भीम, नीलम क्या हुआ? नीलम तक वो पहुंचा था और नीलम को अपनी बाहों में संभालते हुए इसे दिलासा देने लगा। कुछ नहीं हुआ नीलम, कुछ भी नहीं, तुम इत्मीनान रखो। नीलम मुसलसल संदूक की तरफ इशारा करती रही। भीम ने संदूक को देखा पर इसे वहाँ कुछ भी नजर न आया। नीलम जैसे ही दोबारा हिम्मत करके आगे बढ़ी, संदूक में जाकर तो क्या देखती है कि अब की बार वो सर खून में लथपथ था, जैसे वो खून पी रहा हो, और आंखें इतनी लाल थीं कि जैसे इन आंखों से खून के फवारे निकल रहे थे। नीलम तुम्हारे खौफ के कांप रही थी और एक चीख के साथ वो बेहोश हो गई। भीम ने उसे वक्त से गिरने से बचा लिया। भीम ने नीलम को अपनी बाहों में भरा हुआ था, जबकि इसका सर भीम के सीने पर था। फिर भीम ने एक लम्हा ज़ाया किया बिना अपनी गोद में उठाया और दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ इसे लिटा दिया। लिटाने के बाद भीम ने जल्दी से पानी निकाला, दम किया और नीलम के मुंह पर छिड़का। बाबा दम आ गए हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं बाबा, पर नीलम मेरी बहन है। फिक्र मुझे खाई जा रही है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। दुमन ने अपने बाबा से कहा। बेटा, इसके साथ भीम है, वो काफ़ी बहादुर और नेक लगता है। बेटा, अभी तक तो हमें ये नहीं मालूम कि हम खुद कहाँ हैं। पहले हमें खुद का पता लगाना होगा कि हम कौन सी जगह पर हैं, इसके बाद हम उनको ढूंढ सकते हैं। बाबा चलें तो फिर हम पता लगाते हैं, दोमत ने कहा, और फिर दोनों जल्दी से वापस चल पड़े। अभी वो वापस जा ही रहे थे कि इन्हें अजीब सी एक आवाज़ सुनाई दी। वापस चले जाओ, भूल जाओ इनको। बाबा, ये कैसी आवाज़ें हैं? दोमत पहले बाबा से बोला और कोई जवाब ना पाकर इस गैबी आवाज़ से बोला कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमारी मासूम बहन के साथ क्या किया तुमने? कहाँ है वो? बताओ मुझे। दोमत के इस सवाल पूछने पर वो आवाज़ दोबारा से आई, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना। कहते ही इसकी आवाज़ खामोश हो गई, जैसे ही वो जा चुका हो। कुछ ही लम्हे बाद इनके सामने एक लड़की आई। बाबा, ये नीलम है ना? दोमत कहते हुए बोला। बेटा रुक जाओ, पहले तसल्ली कर लो। लेकिन लड़का तब तक उसके बहुत करीब जा चुका था। नीलम, तुम ठीक हो ना? नीलम इसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। दोमत इसके कंधे पर हाथ रखता है और अचानक से पीछे की तरफ वो मुड़ती है। दोमत की तो जैसे सांस ही रुक गई। वो नीलम नहीं, वो कोई चुड़ैल थी। उसके लंबे दांत, मुंह सारा छिला हुआ था। ना तो इसकी आंखें वो थीं ना नाक। ये नज़ारा देखकर जैसे ही बाबा आगे बढ़ते हैं, इनके सर में कोई चीज़ लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गए। दोमत नीचे गिर चुका था और इसके हाथों और पाँव की ताकत से पीछे की तरफ वो हट रहा था। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बड़े सुकून से इसकी जानी बढ़ रही थी। वो चुड़ैल एक खंजर निकालकर दोमत के गले पर रखे थी। और फिर जैसे ही नीलम को होश में आया तो भीम को थोड़ा सा सुकून हुआ। एक तो अंधेरे की वजह से इसे पहले ही कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक नीलम की आवाज़ आई कि मैं कहाँ हूँ, जैसे इसे कुछ याद ही ना हो। बाबा, भाई और दोमत, आप लोग कहाँ हैं? इतने में भीम इसके करीब आया और नीलम से कहा कि मैं भीम हूँ, तुम्हारा भाई और बाबा हमसे अलग हो गए हैं, तुम याद करो। भीम के यकीन दिलाने से उसे कुछ याद आने लगा और जैसे ही इसे सब याद आता है, इसके मुंह से पहला नाम संदूक का निकला। वो संदूक में क्या था? भीम, वो संदूक कहाँ है और अब हम कौन सी जगह है और मुझे क्या हुआ था? मुझे याद नहीं। संदूक को देखने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तुम बेहोश हो गई थी और पूरे एक दिन बाद तुम्हें होश आ रहा है नीलम। मैं एक दिन बेहोश रही? वो हैरान होकर बोली। हाँ, तुम एक दिन बेहोश पड़ी थी। कहने के साथ ही भीम अपना बैग निकालता है और कुछ खाने को इसमें से लेता हुआ है। तुम ये खा लो, काफ़ी कमज़ोर हो गई हो। फिर हमने चलकर यहाँ इसका जायज़ा लेना होगा कि यहाँ से बाहर कैसा निकला जाए। लेकिन इससे पहले मैं दीमा को ढूंढूंगा, वो यहीं कहीं होगी, मुझे इस बात का यकीन है। नीलम और भीम खाना खाकर फिर से बाहर की तरफ चल पड़े। भीम ने एक बात नोटिस की थी कि पिछले एक दिन वो इस कमरे में रहा, इसे यहाँ कोई हरकत नज़र नहीं आई, ना कोई खौफनाक वाक़या हुआ। इस कमरे से निकलने के बाद इसने काफ़ी कुछ बताया नीलम को कि आप बेहोश होने के बाद जब मैं यहाँ आया
تو یہاں ہمارے ساتھ پہلے جیسا کچھ بھی رونما نہیں ہوا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ پہلے ہو رہا تھا، اب دوسری طرف بابا بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور چڑیل خنجر گلے پر رکھے ہوئے تھی، گلا کاٹ رہی تھی اور چڑیل کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور دومت کے اوپر چڑیل کا سارا خون جا رہا تھا۔ دومت اس کے خون سے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، پر چڑیل کا خون اب دومت کے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ دومت کو ایسا لگا کہ جیسے وہ خون کی ندی میں نہا رہا ہے۔ اچانک اگلے ہی لمحے چڑیل اس کا سر دھڑ سے الگ کر گئی۔ دومت کی آخری چیخ نکلی، اس کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لسنرز یہ پراسرار گاؤں کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویک میں اس کا پارٹ 3 لے کے آؤں گی۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔